نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیکچر میں ہم نے نماز کی اہمیت کو قرآن کریم کی روشنی میں جانا تھا۔ الحمدللہ آج احادیث سے ہم یہ نماز کا اجر و ثواب جانیں گے کہ احادیث مبارکہ میں نماز کا اجر و ثواب وہ کس طرح ثابت ہے اور کیا کیا اس کی فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 1 کنز الاعمال کی کتاب میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے کہ جس نے اسے یعنی نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا یعنی گرا دیا۔ جس طرح ایک ستون عمارت کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، اسی طرح نماز بھی دین کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پلرس ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمارتوں میں ہر فلور پہ پلرس ہوتے ہیں کہ وہ ہر فلور کے وزن اپنے اوپر مطلب وہ برداشت کرتے ہیں، اور اس کو قائم رکھنے میں، اس بلڈنگ کو قائم رکھنے میں ان پلر کا کردار ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز بھی ہے کہ وہ ہمارے دین میں پلر کا کام کرتی ہے اور دین کو قائم رکھنے میں، مضبوط رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 2 ہے کہ منیۃ المصلی میں، یہ کتاب کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوئی خاص علامت ہوتی ہے اور ایمان کی خاص علامت نماز ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان یعنی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا۔ یعنی مسلم بندہ ہوتا ہے، مسلمان، وہ نماز پڑھتا ہے، اور کافر وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اسی طرح ریاض الصالحین، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن آدمی سے نماز کا سوال کیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو سارے اعمال درست رہیں گے، اگر یہ بگڑی تو سارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ حدیث کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلا سوال نماز ہی کا ہوگا۔ پہلے سوال میں انسان اگر کامیاب ہو گیا تو سمجھیے بیڑا پار ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور نمازی بنائے۔ حدیث نمبر 4 ہے دیلمی شریف، یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ تمام وہ احادیث مبارکہ کی جو میں نام لے رہی ہوں، تمام احادیث مبارکہ کی کتابیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے توحید کے بعد اپنی مخلوق پر نماز سے زیادہ کوئی چیز فرض نہیں کی۔ اگر نماز سے زیادہ محبوب اللہ عز و جل کے لیے کوئی اور چیز ہوتی تو وہ اسے فرشتوں پر مقرر فرما دیتا۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے فرشتوں سے نماز کے افعال کراتا ہے، یعنی اللہ عز و جل نے فرشتوں پر جو افعال مقرر فرمائے ہیں وہ نماز کے افعال ہیں، اور وہ افعال کرتے ہوئے تو کوئی رکوع میں ہے، تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، تو کوئی قعود میں ہے۔ یعنی نماز اتنی افضل عبادت ہے کہ فرشتوں کے لیے نماز کے ارکان مقرر فرما دیے۔ اگر کوئی اور عبادت بھی اللہ عز و جل کو محبوب ہوتی تو وہ فرشتوں پر اس سے مقرر فرما دیتا۔ اس کے بعد بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صوبوں کے گورنروں کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اور اسے ادا کرتا رہا تو اس نے اپنا دین محفوظ رکھا۔ جس نے نماز ضائع کی تو وہ اپنے کاموں کو بدرجہ اولی ضائع کرے گا۔ یعنی بندہ جب ایک کام اس پر ذمہ داری لگائی گئی ہے تو وہ جب نماز کی ہی پابندی نہیں کرے گا تو پھر دوسرے کاموں کی پابندی یا ان کو اپنے جو گورنر کے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں انہیں کس طرح ادا کرے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نظریہ، ایک سوچنے کا انداز کتنا عمدہ ہے کہ آپ نماز سے ان کی کارکردگی کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس کے گھر کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس آدمی کے بدن پر کسی طرح کی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ نبی کریم علیہ السلام کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت ہے کہ کتاب کا نام ہے یہ، نبی کریم علیہ السلام سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، پت جھڑ کا موسم تھا، تو آپ علیہ السلام نے دریافت کی، 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور زور سے آپ علیہ السلام نے درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور زور سے حرکت دی تو پتے گرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اللہ عز و جل کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہم سب کو نماز کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے، آخری حدیث ہے کہ ابو داؤد شریف میں ابی عبادہ صامت رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور نمازوں کو ان کے وضو پر ٹھیک ٹھیک رکوع کے ساتھ کامل اور دل جمعی کے ساتھ ادا کیا تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو بخش دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنا، کیونکہ وضو کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان تمام کا لحاظ رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے کہ کوئی ایک ذرہ برابر بھی جگہ باقی نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے وضو کر کے نمازوں کو پھر کامل طریقے سے ادا کرنا، کس طرح کہ ٹھیک ٹھاک رکوع کرنا، ٹھیک ٹھیک رکوع کرنا ہے جس طرح کرتے ہیں، یعنی کامل اور دل جمعی کے ساتھ، تو اللہ عز و جل ایسے شخص کو بخش دے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو سچی اور پکی نمازی بنا دے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور ہر طرح جتنے بھی اس میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، تمام سیکھنے کی اور انہیں ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وضو سب سے پہلا ہے کہ وضو کامل ہوگا تو ہماری نماز ہوگی، کیونکہ وضو جو ہے وہ شرط ہے نماز کے لیے، اور شرط اسی کو کہتے ہیں کہ اگر مشروط اسی وقت ہوگا کہ جب شرط موجود ہوگی، جب شرط ہی مکمل نہیں تو پھر مشروط بھی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے
فرض علوم کورس جو آپ لوگوں کا کروایا جا رہا ہے اس میں الحمدللہ وضو کا مکمل اور کامل طریقہ بیان کیا گیا ہے. آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وضو کرنا ہے اور اس میں کیا کیا واجبات اور مستحبات ہیں کہ آپ کی اگر کوئی جگہ باقی رہ گئی تو کس طرح وضو آپ کو کرنا ہے اور وضو کس طرح نہیں ہوگا. تو علم دین کو خوب سے خوب اور اچھے طریقے سے دل لگا کر حاصل کیجیے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.